رمضان 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 رمضان۔ محترم ناظرین، سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم الاسلام کا ہم 8واں درس شروع کرنے جا رہے ہیں۔ نماز، وضو اور عقائد کا کچھ حصہ مکمل ہو گیا۔ آج کے درس کا عنوان ہے غسل کا بیان۔ سوال: بڑی نجاست حکمیہ یعنی حدث اکبر اور جنابت سے بدن پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ یعنی کسی پر غسل واجب ہو جائے، ضروری ہو جائے غسل کرنا، تو اس کو حدث اکبر کہتے ہیں۔ تو غسل کرنے کا یعنی نجاست کو، ناپاکی کو دور کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جواب: حدث اکبر یا جنابت سے بدن غسل کرنے سے پاک ہو جاتا ہے۔ سوال: غسل کسے کہتے ہیں؟ جواب: غسل کے معنی ہے نہانا، مگر نہانے کا شریعت میں ایک خاص طریقہ ہے۔ ہم تمام جانتے ہیں کہ دنیا میں بسنے والا ہر انسان غسل کرتا ہے، نہاتا ہے، لیکن مسلمان کے لیے شریعت نے پاکی حاصل کرنے کے لیے جو غسل ہے اس کا ایک خاص طریقہ رکھا ہے، کچھ چیزیں اس میں ضروری ہیں۔ سوال: غسل کا طریقہ کیا طریقہ ہے؟ جواب: غسل کا طریقہ یہ ہے کہ اول دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئیں، پھر استنجا کریں، یعنی جس جگہ پہ نجاست گندگی لگی ہوئی ہے اس جگہ کو دھوئیں، اور بدن سے حقیقی نجاست دھو ڈالیں، پھر وضو کریں، پھر تمام بدن کو تھوڑا پانی ڈال کر ہاتھ سے ملیں، پھر سارے بدن پر 3 مرتبہ پانی بہائے کلی کریں، ناک میں پانی ڈالیں۔ یہ ہو گیا غسل مکمل، ناپاکی دور کرنے کا جو غسل ہے، ضروری غسل ہوتا ہے۔ سوال: غسل میں فرض کتنے ہیں؟ جواب: غسل میں 3 فرض ہیں: کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، تمام بدن پر پانی بہانا۔ اگر آپ روزے سے نہیں ہیں تو گرگرا کرنا تاکہ اچھے سے پانی منہ میں پہنچ جائے، اور روزے سے ہیں تو کلی کرنا۔ ناک میں پانی پہنچانا یعنی نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے، اس طرح ہاتھ میں لے کر ناک میں پانی پہنچانا، پھر پورے بدن پر پانی بہانا۔ طریقہ اوپر بتلا دیا گیا کہ پہلے گٹوں تک ہاتھ دھوئیں، پھر نجاست جہاں لگی ہوئی ہے اس جگہ کو دھوئیں، پھر وضو کریں، وضو کرنے کے بعد پورے بدن پہ پانی ڈال کر ملیں، اور پھر 3 مرتبہ پورے بدن پہ پانی بہائے، تو یہ ہو گیا غسل مکمل۔ اس میں 3 چیزیں فرض ہیں: کلی کرنا، گرگرا یا ناک میں پانی ڈالنا، اور پورے بدن پہ پانی بہانا۔ سوال: غسل میں سنتیں کتنی ہیں؟ جواب: غسل میں 5 سنتیں ہیں۔ نمبر 1: دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا۔ نمبر 2: استنجا کرنا۔ استنجا سے مراد وہ جگہ جہاں نجاست لگی ہوئی ہے، اور جس جگہ بدن پر نجاست لگی ہو اسے دھونا۔ نمبر 3: ناپاکی دور کرنے کی نیت کرنا، نیت کرنا بھی سنت ہے۔ نمبر 4: پہلے وضو کر لینا۔ نمبر 5: تمام بدن پر 3 بار پانی بہانا۔ یہ 5 سنت ہیں۔ وضو کر لیں پہلے تو سنت کا ثواب مل جائے گا، لیکن اگر کوئی شخص وضو نہیں کرتا اور وضو کیے بغیر ہی اس نے پانی بہا لیا، غسل کر لیا، تب بھی غسل ہو جائے گا اگر فرض کو ادا کر دیا۔ موضوع پر مسح کرنے کا بیان۔ عام طور پر سردیوں کے دنوں میں لوگ چمڑے وغیرہ کے موزے پہنتے ہیں، تو اس پر مسح کرنے کے کیا مسائل ہیں؟ سوال: کس قسم کے موضوع پر مسح کرنا جائز ہے؟ جواب: 3 قسم کے موضوع پر مسح جائز ہے۔ اول: چمڑے کے موزے جن سے پاؤں ٹخنوں تک چھپے رہیں۔ دوسرے: وہ اونی سوتی موزے جن میں چمڑے کا تیلا لگا ہوا ہو۔ تیسرے: وہ اونی سوتی موزے جو اس قدر موٹے اور گاڑے ہوں کہ خالی موزے پہن کر 3-4 میل راستہ چلنے سے نہ پھٹے۔ 3 قسم کے موزے ہیں۔ چمڑے کے موزے تو ہم تمام جانتے ہیں، اس کے علاوہ دوسرے قسم کے وہ موزے ہیں جس میں نیچے کا جو حصہ ہے وہ چمڑے کا ہو، اور تیسرا
تیسری قسم کے جو موزے ہیں وہ اونی سوتی موزے اگر موٹے ہیں اور اس قدر گاڑے ہیں کہ 3-4 میل اس کو پہن کر اگر چلیں تو نہ پھٹیں، عام طور پر ایسے موزے یورپین ممالک میں اکثر پائے جاتے ہیں اور لوگ اس کا استعمال بھی کرتے ہیں، تو اس طرح کے موزوں پر مسح کرنا جائز ہے۔ سوال: موزوں پر کب مسح جائز ہے؟ جواب: جب وضو کر کے یا پاؤں دھو کر موزے پہنے ہوں، پھر وضو ٹوٹنے کی حالت میں موزے پہنے ہوئے ہو تو اس صورت میں مسح کرنا جائز ہے، یعنی وضو کرنے کے بعد مسح کر لیا یا پیر دھونے کے بعد مسح موزوں پہ کر لیا، تو اب جب وضو دوسری مرتبہ ٹوٹے گا تو موزوں کو نکالنے کی ضرورت نہیں۔ سوال: ایک دفعہ کے پہنے ہوئے موزوں پر کتنے دنوں تک مسح جائز ہے؟ کتنی لمٹ ہے موزوں پر مسح کرنے کی؟ جواب: اگر آدمی اپنے گھر یا رہنے کی جگہ ہو تو 1 دن اور 1 رات موزوں پر مسح کریں، اور سفر میں ہو تو 3 دن 3 رات تک مسح جائز ہے، یعنی اپنے مقام پر ہو تو 1 دن 1 رات یعنی 24 گھنٹے، جس میں 5 فرض نمازیں آتی ہیں، مسح کر سکتے ہیں، اور اگر ہم سفر میں ہوں تو 3 دن 3 رات تک موزوں پر مسح کر سکتے ہیں، اس کو اتارے بغیر، نکالے بغیر۔ سوال: موزے پر کس طرح مسح کریں؟ جواب: اوپر کی طرف کرنا چاہیے، تلووں کی طرف یا ایڑی کی طرف مسح کرنے سے مسح نہیں ہوتا، یعنی یہ پیر کا حصہ ہے تو نیچے جو تلوا ہے یہاں مسح کرنے کی ضرورت نہیں، پورے موزے پر بھی مسح کرنے کی ضرورت نہیں، صرف اوپر کے حصے پہ مسح کرنا ہے تو مسح ہو جائے گا۔ سوال: وضو اور غسل دونوں میں موزوں پر مسح جائز ہے یا نہیں؟ جواب: وضو میں موزوں کا مسح جائز ہے، غسل میں نہیں، یعنی ایک شخص نے موزے پہنے ہیں، اب اس کا وضو ٹوٹ گیا، اگر مقیم ہے تو 1 دن کے اندر ہی وہ موزے نہیں نکالے گا بلکہ مسح کرے گا، مسافر ہے تو 3 دن، لیکن اگر اس پر غسل واجب ہو گیا، ضروری ہو گیا، تو اب موزوں کو نکالنا ضروری۔ سوال: مسح کس طرح کریں، یعنی کیا طریقہ ہے مسح کرنے کا؟ جواب: ہاتھ کی انگلیاں پانی سے بھگو کر 3 انگلیاں پاؤں کے پنجے پر رکھ کر اوپر کی طرف کھینچیں، انگلیاں پوری رکھیں، صرف ان کے سرے رکھنا کافی نہیں۔ مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے کہ یہ پیر ہے تو یہ ہاتھ کی جو 3 انگلیاں ہیں اس کو آگے سے انگلیوں کی جانب سے تینوں کو اس طرح لگا کے پیچھے اوپر کی جانب یعنی پنڈلی کی جانب کھینچتے ہوئے آئیں گے تو اس طرح مسح ہو جائے گا۔ صرف انگلیوں کا سرا لگانا کافی نہیں ہے، پوری انگلیوں کو ملنا لگا دینا کافی ضروری ہے۔ سوال: پھٹے ہوئے موزے پر مسح جائز ہے یا نہیں؟ جواب: اگر موزہ اتنا پھٹ گیا کہ پاؤں کی 3 چھوٹی انگلیوں کے برابر پاؤں کھل گیا یا چلنے میں کھل جاتا ہے تو اس پر مسح جائز نہیں، اور اس سے کم پھٹا ہو تو جائز ہے۔ جبیرہ پر مسح کرنے کا بیان۔ سوال: جبیرہ کسے کہتے ہیں؟ جواب: جبیرہ وہ لکڑی ہیں جو ٹوٹی ہڈی درست کرنے کے لیے باندھی جاتی ہیں، مگر یہاں جبیرہ سے وہ لکڑی یا زخم کی پٹی یا مرہم کا فایا جو کچھ بھی ہو مراد ہے، سب مراد ہے۔ جس کو جبیرہ کا مطلب ہم سمجھیں کہ زخم کے اوپر باندھا گیا پٹا یا پٹی۔ عام طور پر پہلے جب کسی کی ہڈی ٹوٹتی تھی تو ایک لکڑی باندھ دیتے تھے اس جگہ پر، آج کل پٹا ہوتا ہے تو اس پٹے پر مسح کرنے کا طریقہ اب بیان کیا جا رہا ہے۔ سوال: اس لکڑی یا پٹی یا فایا پر مسح کرنے کا کیا حکم ہے؟ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب: اگر اس لکڑی یا پٹی کا کھولنا اور فایا کا نکالنا نقصان پہنچائے یا سخت تکلیف ہوتی ہو تو اس لکڑی اور پٹی اور فایا پر مسح کر لینا جائز ہے، یعنی زخم پر جو ہم نے پٹی باندھی ہے لگائی ہے یا فریکچر وغیرہ کی وجہ سے ہڈی کے ٹوٹنے کی وجہ سے پٹا ہے، اب اس کو نکالنے میں دقت ہو رہی ہے یا اس سے تکلیف پڑ سکتی ہے، وہ پٹی کا وہاں لگا رہنا ضروری ہے، تو اس صورت میں اس پر مسح کر لینا جائز ہے۔ سوال: کتنی پٹی پر مسح کریں؟ جواب: ساری پٹی پر مسح کرنا چاہیے، خواہ اس کے پنجے خواہ اس کے نیچے زخم ہو یا نہ ہو، پوری پٹی پر یعنی جو پٹا بندھا ہوا ہے اس پر پورے پر مسح کرنا ضروری ہے۔ مسح کا طریقہ یعنی یہ ہے کہ ہاتھ کو انگلیوں کو تر کرے اور اس طرح اس پٹی کے اوپر مسح کر لے ہاتھ سے۔
سوال، کتنی پٹی پر مسح کرے؟ جواب، ساری پٹی پر مسح کرنا چاہیے، خواہ اس کے نیچے زخم ہو یا نہ ہو۔ سوال، اگر پٹی کھولنے سے نقصان اور تکلیف نہ ہو تو کیا حکم ہے؟ جواب، اگر زخم کو پانی سے دھونا نقصان نہ پہنچائے تو دھونا ضروری ہے، اور اگر پانی سے دھونا نقصان پہنچائے لیکن مسح سے نقصان نہ ہو تو زخم پر مسح کرنا واجب ہے، اور جب زخم پر مسح کرنا بھی نقصان پہنچائے اس وقت پٹی یا فایا پر مسح کرنا جائز ہے۔ آسان شکل بتا دی کہ جس زخم سے پٹی کو ہٹا کر اس حصے کو دھونا آسان ہو اور اس سے کوئی تکلیف بھی نہ ہو تو دھونا ضروری، لیکن دھونے پانی وہاں لگنے کی وجہ سے تکلیف ہو، زخم بڑھنے کا خدشہ ہو تو پھر اس کے اوپر جو پٹی ہے اس پر ہی مسح کر لیا جاوے۔ نجاست حقیقیہ کا بیان۔ سوال، نجاست حقیقیہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ نجاست کی 2 قسمیں ہیں، نجاست حقیقی اور نجاست حکمی۔ جواب، نجاست حقیقیہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک نجاست غلیظہ، دوسری نجاست خفیفہ۔ سوال، کتنی چیزیں نجاست غلیظہ ہیں؟ جواب، آدمی کا پیشاب، پاخانہ اور جانوروں کا پاخانہ، اور حرام جانوروں کا پیشاب، اور آدمی اور جانوروں کا بہتا ہوا خون، اور شراب، اور مرغی اور بطخ کی بیٹ نجاست غلیظہ ہے۔ سوال، نجاست خفیفہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ جواب، حلال جانوروں کا پیشاب اور حرام پرندوں کی بیٹ نجاست خفیفہ ہے۔ سوال، نجاست غلیظہ کس قدر معاف ہے؟ یعنی لگ جانے کے بعد کس قدر یہ نجاست معاف ہے؟ جواب، نجاست غلیظہ اگر گاڑے جسم والی ہیں جیسے پائخانہ تو وہ 3.5 ماشا یعنی تقریباً 3.5 گرام وزن تک معاف ہیں، اور اگر پتلی ہو جیسے شراب پیشاب تو وہ 1 انگریزی روپیہ کے پھیلاؤ کے برابر معاف ہیں، جو تقریباً 1.25 انچ کی گولائی بنتی ہیں۔ معاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اتنی نجاست بدن یا کپڑے پر لگی ہو اور نماز پڑھ لیں تو نماز ہو جائے گی، مگر مکروہ ہوگی، اور قصداً اتنی نجاست بھی لگی رکھنا جائز نہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نجاست غلیظہ اگر اس قدر ہے کہ 3.5 گرام، اب کوئی شخص یہ نہ سوچے کہ وزن کرنے تو کوئی نہیں جائے گا، یہاں پہ مراد اندازہ ہے کہ نجاست کو دیکھ کر ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس کا وزن یہ کتنے وزن کی ہو سکتی ہیں، اس لحاظ سے کہ اگر 3.5 گرام یا اس سے کم ہیں اور غلطی سے ہمیں پتہ نہیں تھا اور ہم نے نماز وغیرہ ادا کر لی ہیں تو ہماری نماز ہو جائے گی، لیکن ہمیں پتہ تھا اور پھر بھی ہم نے اس نجاست کو نہیں ہٹایا تو اس صورت میں نماز مکروہ ہوگی، اس صورت میں بھی ہٹا دینا چاہیے، لیکن اگر پتہ نہیں تھا تو اس قدر نجاست اگر غلیظہ ہے تو 3.5 گرام سے کم وہ معاف ہے، اور اگر خفیفہ ہیں تو اگر نجاست غلیظہ وہ ہیں کہ جو بہنے والی ہیں تو اس صورت میں 1 سکے کی گولائی کے برابر اس سے کم ہو تو معاف ہے، ورنہ دھونا ضروری۔ سوال، نجاست خفیفہ کتنی معاف ہے؟ جواب، 1/4 کپڑے یا 1/4 عضو سے کم ہو تو معاف ہے۔ اوپر آیا نجاست غلیظہ کے بارے میں، اب ہے نجاست خفیفہ، یعنی اس سے مراد وہ نجاست کہ جیسے حلال جانور کا پیشاب ہے، حرام پرندوں کی بیٹ، یہ سب کے سب نجاست خفیفہ ہیں۔ اب یہ کتنی معاف ہیں؟ اس کے متعلق ہیں کہ 1 عضو کے 1/4 کے برابر ہیں، اس سے کم ہیں تو معاف ہے۔ سوال، نجاست خفیفہ سے کپڑا یا بدن کس طرح پاک کیا جائے؟ جواب، نجاست حقیقیہ چاہے غلیظہ ہو یا خفیفہ، کپڑے پر ہو یا بدن پر، پانی سے 3 بار دھو لینے سے پاک ہو جاتی ہیں۔ کپڑے کو 3 دفعہ نچوڑنا بھی ضروری ہے۔ جیسے کسی کے کپڑے پر اگر پیشاب لگ گیا، بچے کا پیشاب لگ گیا تو یہ نجاست غلیظہ ہے۔ اب اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس حصے کو جس قدر وہاں پہ پیشاب لگا ہے 3 مرتبہ دھونا چاہیے کپڑے کو، اور ہر مرتبہ کپڑے کو نچوڑ بھی دے، یہ بھی ضروری ہے۔ سوال، پانی کے سوا اور کسی چیز سے بھی پاک ہو سکتی ہیں یا نہیں؟ یعنی یہ نجاست؟ جواب، ہاں، جو چیزیں پتلی اور بہنے والی ہیں جیسے سرکہ یا تربوز کا پانی، ان کے ساتھ دھونے سے بھی نجاست حقیقیہ پاک ہو جاتی ہے۔ بہنے والی چیز ہیں، پانی ہیں یا پھر
جیسا تربوز کا پانی ہے تو اس سے بھی نجاست اگر 3 مرتبہ دھل لیں تو پاک ہو جاتی ہے۔ استنجے کا بیان۔ سوال، استنجا کسے کہتے ہیں؟ جواب، پائخانہ یا پیشاب کرنے کے بعد جو ناپاکی بدن پر لگی رہیں اس کے پاک کرنے کو استنجا کہتے ہیں۔ سوال، پیشاب کے بعد استنجا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جواب، پیشاب کرنے کے بعد مٹی کے پاک ڈھیلے سے پیشاب کو سکھانا چاہیے، اس کے بعد پانی سے دھو ڈالنا چاہیے۔ یہ ایک افضل طریقہ بتایا گیا ہے کہ استنجا کرنے کے بعد، پیشاب کرنے کے بعد پہلے مٹی کے ڈھیلے سے اس پیشاب کو سکھا دیں، یعنی استنجا کریں، اس کے بعد پانی سے دھل لیں تو یہ افضل ہے۔ سوال، پائخانہ کے بعد استنجا کا کیا طریقہ ہے؟ جواب، پائخانہ کے بعد مٹی کے 3 یا 5 ڈھیلوں سے پائخانہ کے مقام کو صاف کریں یا پھر پانی سے دھو ڈالیں۔ اگر پیشاب کا معاملہ ہے تو پہلے پیشاب کی جگہ کو سکھا دیں ڈھیلے سے، پھر پانی سے دھوئیں۔ پاخانہ کا معاملہ ہے تو 3 یا 5 ڈھیلوں سے اس پاخانے کی جگہ کو صاف کریں اور اس کے بعد پانی سے دھوئیں۔ یہ افضل طریقہ ہے پاکی حاصل کرنے کا۔ سوال، استنجا کرنا کیسا ہے؟ جواب، اگر پائخانہ یا پیشاب اپنے مقام سے بڑھ کر ادھر ادھر نہ لگا ہو تو استنجا کرنا مستحب ہے، اور اگر نجاست ادھر ادھر لگ گئی ہو مگر 1 درہم کے برابر یا اس سے کم لگی ہو تو استنجا کرنا سنت ہے، اور اگر 1 درہم سے زیادہ لگی ہو تو استنجا کرنا فرض ہے۔ استنجا سے مراد وہی کہ 3 مرتبہ کم از کم اس کو صاف کرنا پانی کے ذریعے سے۔ سوال، استنجا کن چیزوں سے کرنا چاہیے؟ جواب، مٹی کے پاک ڈھیلوں سے یا پتھر سے۔ سوال، استنجا کن چیزوں سے مکروہ ہیں؟ جواب، ہڈی، لید، گوبر اور کھانے کی چیزیں، کوئلے اور کپڑے اور کاغذ سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ سوال، استنجا کس ہاتھ سے کرنا چاہیے؟ جواب، بائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے، دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے، جیسے کہ آیا کہ کاغذ سے بھی استنجا کرنا مکروہ ہے۔ آج کل ہمارے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیشو پیپر کا استعمال ہوتا ہے، جو ایک کاغذ کی طرح ہی ہوتا ہے، تو اس سے استنجا کرنا کیسا ہے؟ اس سے استنجا کرنا درست ہے۔ کاغذ سے مراد یہاں پر وہ کاغذ ہیں عام طور پر جس کا استعمال لکھنے میں اور علم لکھنے میں اور اچھی چیزیں لکھنے میں جو کام میں آتا ہے، وہ کاغذ ہیں جو کام میں لیا جاتا ہے۔ اور ٹیشو پیپر تو بنا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے پاکی حاصل کی جائے۔